یہ آج کا پروگرام بڑا کامیاب دکھائی دے رہا ہے اور ہمارے ساتھیوں کی محنت کی دلیل سامنے آ رہی ہے، بالخصوص حاجی عبدالعزیز صاحب اور ہمارے برادر حفیظ الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اس پروگرام کے انعقاد پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ سفر کر کے اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم میں برکتیں عطا فرما دے، اور یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ دینی مجالس میں اگر بیٹھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے حرم کا۔ ہم سب کی مربی اور ہم سب کے شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ حرم میں درس دے رہے تھے اردو میں۔ ان کے ایام تقسیم تھے، کچھ دن عربی میں درس دیتے، کچھ دن اردو میں۔ تو اس دن اردو کی باری تھی۔ ایک عربی ذرا دور ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا، اور چونکہ اردو میں تھا اس کو کیا سمجھ آتی، لیکن بیٹھا ہوا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد اچانک وہ اٹھا اور اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور آخر تک بیٹھا رہا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ دور بیٹھے تھے، پھر مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اردو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا کہ جب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، وہ 2-4 منٹ میں سو گیا۔ اس دوران میں نے ایک خواب دیکھا کہ جو مجلس قائم ہے درس حدیث کی، شیخ کی، ایک بادل آیا ہے اور اس مجلس پر برسنے لگا، اور کہیں نہیں برس رہا۔ وہ بارش کے قطرے نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، ایک ایک قطرہ اس مجلس میں گر رہا۔ تو پھر میری آنکھ کھل گئی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں جو میں نے خواب میں دیکھی، اس میں شامل ہو جاؤں، اس رحمتوں میں میرا حصہ بن جائے، اس لیے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ تو خیر ہمارے شیخ کی مجلس تھی اور تھی بھی حرم میں، اور یقیناً جو ان کے خطابات حرم کے ہیں وہ مثالی خطابات تھے، بڑے علم سے بھرپور۔ تو ہم ان کے شاگرد ہیں اور انہی کے بحمد اللہ منہج کے جو انہوں نے ہمیں تعلیم کی ہے، تعلیم فرمائے، اسی کے حاملین ہیں اور آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجالس جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن یتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں دینی مجالس میں اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں اور قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ایک تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں میں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔ تو انشاءاللہ جب تک بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ رہے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہم میں سے ایک ایک بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اور آج کی اس مجلس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، آج کی اس مجلس کو حجت بنا دے ہماری بخشش کے لیے۔ جیسے آج یہاں جمع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ دوستو، وقت کافی ہو چکا اور ایک بڑا علمی خطاب آپ نے سن لیا، وہ منہج آپ کے ذہنوں میں تازہ رہنا چاہیے۔ تو چونکہ آخرت کی بات چلی، آخرت کا ذکر ہوا، تو آخرت کی تیاری کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کروں گا، کیونکہ آخرت کی تیاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم بھی ہے، تلقین بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہ تلقین ملتی ہے
ان هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے جو ایک بھاری دن ہے اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اور آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ یہ فراموش کرنے کے متحمل نہیں ہیں، اس کو قرآن یوم ثقیل کہتے ہیں، بڑا بھاری دن۔ تو اس بھاری دن کو کیسے فراموش کرتے ہیں؟ اس بھاری دن کو کیسے ہم بھلا دیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا میں مشغول ہو جائیں اور آخرت کو بھلا بیٹھیں؟ اتنا بھاری دن ہے وہ کہ صرف قیامت کا چہرہ جب نظر آئے گا لوگوں کو، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی، تو وہ بھی اپنی دنیا کی محنتوں کو کم سمجھیں گے۔ یعنی قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ملائکہ جن کے کھاتے میں ہزاروں صدیوں کی عبادت تھی، وہ کہیں گے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کتنا وہ بھاری دن ہے، یہ دن فراموش ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لَأُنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ من يوم ولد الى يوم يموت حرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة۔ ایک شخص کو اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل زمین پر گھسیٹا جائے، پیدا ہوتے چہرے کے بل زمین پر گھسیٹا جائے اور مسلسل گھسیٹا جائے حتیٰ کہ بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے میں اس کو موت آئے، اور پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے کی موت تک اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے، کس طرح؟ جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے راستے میں، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں جیسے انہیں گھسیٹا گیا، اس طرح ایک شخص کو اگر پیدا ہوتے ہی مرتے دم تک گھسیٹا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، لحقرہ یوم القیامہ، وہ بھی جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا تو اپنے سارے عمل کو حقیر جانے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ بھاری دن بھلا فراموش کیا جا سکتا ہے، اس کو بھلایا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، ایک جنازے کی مجلس میں تھے، ایک میت کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں تھے، جنازہ رکھا ہوا اور قبر کھودی جا رہی ہے۔ اچانک اللہ کے پیغمبر رو پڑے اور آپ نے اتنے آنسو بہائے حتیٰ بل ثرا کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے سامنے قبر کی مٹی تھی وہ تر ہو گئی، بھیگ گئی آپ کے آنسوں سے۔ پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آئے، تیاری کے بغیر نہ آنا۔ بڑا یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا تتمنوا الموت فإن ہول المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، کیونکہ موت کی صورت میں جو اگلے جہاں میں جھانکنا ہے وہ منظر بڑا خوفناک، بڑا خطرناک ہے۔ یعنی دنیا کو انسان چھوڑتا ہے، موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑتی ہے اور وہ اگلے جہاں کا راہی بن جاتا ہے۔ صرف جھانکنے کا منظر بڑا خطرناک۔ امیر عمر کا قول ہے رضی اللہ عنہ، اگر مجھے ساری دنیا مل جائے، دنیا کی دولتیں مل جائیں، دنیا کی ثروتیں مل جائیں، میں ساری خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر آسان کر دے۔ ساری دنیا دینے کو تیار ہوں کہ میرا اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر آسان ہو جائے، اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے۔ تو بھائیو، پھر یہ دن فراموش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس گھر کی تیاری کر کے، اب قبر کی تیاری میں ایک تو عقیدہ توحید ہے اور دوسرا عمل صالح ہے۔ عقیدہ توحید اور عمل صالح، جو قبر میں 3 سوال ہوں گے جن کو اصول ثلاثہ کے نام سے علماء نے یاد کیا، اور ان سوالوں کو اصول ثلاثہ کا
نام دیا، شیخ الاسلام کی کتاب بھی ہے، اور اصول الثلاثہ کے نام سے 3 اصول. وہ 3 اصول در حقیقت قبر کے سوال ہیں. وہ اصول ثلاثہ کیا ہیں؟ رب تعالیٰ کا تعارف، رسول کی معرفت، اور اسلام، دین اسلام کی معرفت. اور یہ تینوں سوال قبر میں ہوں گے. من ربک، من نبیک، ما دینک. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت. یہ تینوں اصول ثلاثہ یہ قبر میں پوچھے جائیں گے. یہ تیاری کر کے جاؤ. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کو آسان بنانے کے مواقع فراہم کیے. چنانچہ بہت سی حدیثیں ہیں ان اصول ثلاثہ کی فضیلت پر. مثلا ایک حدیث صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جو محمد الرسول ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، جو 3 چیزوں کو مان کر راضی ہو گیا. ان 3 چیزوں کو مانے، قبول کرے، اور ایسا قبول کرے کہ اس پر راضی ہو جائے، نہ کم نہ زیادہ، بس اس پر ٹھہر جائے، اس پر راضی ہو جائے. اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو جائے، وہ رب ہے، اس پر راضی ہو جائے. وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. جب وہ رب ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے. عبادت رب کی ہوتی ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ توحید ربوبیت جو ہے یہ دلیل ہے توحید الوہیت کی. تو اس کو اچھی طرح پہچان لیں. من رضی باللہ رب، اور پہچان کر اس پر راضی ہو جائے، بس کر جائے. وہی رب ہے، اور کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نماز کے لائق نہیں، عبادت کے لائق، صرف اللہ رب العزت. اس پر راضی ہو. لوگ مانتے ہیں مگر راضی نہیں ہیں، تجاوز کرتے ہیں، کمی یا بیشی، غلو یا افراد و تفرید کا راستہ بناتے ہیں. لیکن ایسا مانے کہ راضی ہو جائے، بس کر جائے اس پر. یہ پہلا اصل ہے. اور دوسرا وہ محمد وبالاسلام دین، اور اسلام کو اپنا دین مان لے. اسلام کو دین مان لے. وہ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی. نعمت تمام کر دی. غور کرو کیا بتایا جا رہا ہے. نعمت تمام کر دی. یعنی دین کے لحاظ سے، دین کے تعلق سے جو چیز نعمت ہو سکتی ہے تو میں نے تمام کر دی، پوری کر دی. اب کوئی چیز نعمت نہیں بن سکتی، چاہے تم اس کو ہیرے اور جواہرات میں ڈھانپ کر لے آؤ. اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ نعمت نہیں بن سکتی، وہ زحمت ہے، لعنت ہے. وہ بالاسلام دین، اسلام کو دین مان کر راضی ہو. یہ اسلام کا اصل ثانی ہے. اور تیسرا اصل باب محمد الرسول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو جائے. رسول ماننے کا معنی یہ ہے کہ ان کی اطاعت ہو، ان کی فرما برداری ہو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کی اطاعت ہو. ان کا کلمہ پڑا ہے، ان کی اطاعت ہو. یہ رسول ماننے کا لازمی تقاضا ہے. اس پر راضی ہو جائے کہ بس وہی لائق اطاعت اور کوئی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی افراد و تفریق نہیں. وہی رسول ہے، وہی لائق اطاعت ہے. یہ 3 اصل نبی علیہ السلام نے کتنی فضیلت بیان کی کہ ان تینوں کو ماننا اور تینوں کو مان کر راضی ہو جانا. یہ جس نے ایسا کر لیا اس نے حلاوت ایمانی کو پا لی. مقصد یہی ہے کہ ان کو مانو تاکہ قبر کی تیاری ہو سکے. یہ تینوں سوال قبر میں ہوں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی دخل الجنہ. جس شخص نے یہ تینوں باتیں کہیں، ان کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوں،
اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر راضی ہوں، وہ جنت میں داخل ہو۔ ایک اور حدیث اسی معنی میں، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولا فانا زعیم ان آخذ بیدہ یوم القیامہ حتی ادخلہ الجنہ۔ جس شخص نے ان تینوں کلمات کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر راضی ہوں، جو اس پر قائم رہا، اس پر ٹھوس ہو کر اٹل کھڑا رہا، قائم رہا، فرمایا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ جب کل قیامت ہوگی اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں پہنچانا تھا۔ اس معنی میں اور بھی حدیث، مقصود ان کا قبر کی تیاری کروانا، اس لیے اذان کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں 3 بار یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ تقریباً دن میں 11 مرتبہ یہ کلمات آپ دہراتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی پڑھیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ قبر کی تیاری پکی ہو۔ پڑھیں پوری معرفت کے ساتھ اور پورے ادراک کے ساتھ کہ ان کلمات میں کیا معنی ہے اور کیا پیغام ہے، پڑھتے رہیں اور جم جائیں اس پر۔ جب جم جائیں گے تو پھر جو فرشتوں کے سوال ہیں قبر کے، ان کا جواب دینا آسان ہے۔ یہ جم جانے کا معنی ہے۔ جواب وہ لوگ نہیں دے پائیں گے جو مشکوک ہوں گے۔ اب ایک شخص ہے دنیا میں شرک کرتا ہے، ہزاروں اس کی درگاہیں ہیں، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، سفر کر کے جاتا ہے، فلاں کو سلام، فلاں کو سلام، فلاں مجھے اولاد دیتا ہے، فلاں مجھے شفا دیتا ہے۔ اب کتنے رب ہیں اس کے؟ جب فرشتے پوچھیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ میں نے تو کئی ایک کو مان رکھا تھا، کئی ایک کو مان رکھا تھا، کس کا نام لوں؟ اس لیے وہ ہا لا ادری کہے گا۔ ہا یہ کلمہ تعجب ہے، وہ تعجب اس لیے کرے گا کہ سوال تو آسان ہے کہ تیرا رب کون ہے، مجھے اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ اس کی مت مار دے گا۔ یہ جواب وہی دے گا جس میں یقین ہوگا رب تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید کا۔ اس لیے جواب دینے والے کو حدیث میں موقن کہا گیا ہے، یقین والا شخص، اور جواب نہ دینے والے کو مرتاب کہا گیا ہے کہ شک میں رہنے والا ہے۔ اور فرشتے کہیں گے الشک کنتا، الشک کنتا وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ۔ جو کہے گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، میں نے تو بہت سو کو سلام کیا، بہت سو کے آگے جھکا، بہت سو کو مشکل کشا مانا، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ فرشتے کہیں گے الشک کنتا، تو پوری زندگی شک میں رہا، وعلیہ مت، شک پر تو مرا، وعلیہ تبعث یوم القیامہ، اسی شک پر تو قیامت کے دن اٹھے گا، تیری نجات کا امکان ہی نہیں۔ ایک شک والے شخص کی نجات کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو لا ریب فی سے دین شروع ہوتا ہے۔ جو بندہ شک میں ہے، ریب اور خرجان میں ہے، اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اہل یقین کا سودا ہے، پکے ایمان اور سچے ایمان والوں کا سودا ہے۔ تو یہ قبر کی تیاری ہے، مثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ تو یہ تیاری، ان کلمات کا فہم، ان کا ادراک، ان پر راضی ہونا اور اعتقادی اعتبار سے ڈٹ جانا، قائم ہو جانا، یہ قبر کی تیاری، پورے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ عمل صالح ہو۔ عمل صالح بھی قبر کی کامیابی کا ایک بڑا، ایک واضح راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے تو یوتھا من قبل وجہ، عذاب اس کے چہرے کی طرف آتا ہے، چہرے کی طرف، تو اس کے سجدے اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ جو اس نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے، اس عذاب کا مقابلہ کریں گے، اس عذاب کو ٹال دیں گے۔ پھر عذاب کا حملہ پیٹ پر ہوگا، اس کے روزے آ جائیں گے، وہ اس کو ٹال دیں گے۔ پھر عذاب کا حملہ پاؤں پر ہوگا، تو اس کا جو مساجد کی طرف جانا، نماز ادا کرنے کے لیے، نیک کاموں کے لیے، کبھی علماء سے ملنے، کبھی مدارس میں جا رہا ہے، تو یہ مشی بالاقدام جو ہے، یہ عمل پاؤں پر جو حملہ ہوگا اس کو ٹال دے گا۔ تو عمل صالح، ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
جب ایک بندہ کامیاب ہو جائے گا، فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے دے گا، تو نادا مناد من السماء ان قد صدق عبدی افرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ، آسمان سے ندا آئے گی، میرا یہ بندہ سچا ہے، شاباش، اس کو جنت کا بستر مہیا کر دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کے دروازے اس کی قبر میں کھول دو۔ اور وہ قبر والا دیکھے گا ایک خوبصورت چہرہ سامنے کھڑا، پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے ساتھ بھیج دیا اس قبر میں تیری وحشت کو دور کرنے کے لیے، تیری تنہائیوں کی جو وحشت ہے اور خوف ہے اسے دور کرنے کے لیے۔ اب جب تک وہ قبر میں رہے گا وہ خوبصورت چہرہ در حقیقت وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کے لیے انسیت اور محبت کا باعث ہوگا۔ یہ تیاری اس قبر کی، قبر کو روشن کرو، قبر کو منور کرو۔ عمل صالح اس کی بہت بڑی پہچان ہے، عقیدے کے ساتھ عمل صالح۔ دیکھیں ایک انسان اگر نیک عمل کرتا ہے، جوانی سے عمل کرتا جائے حتیٰ کہ بڑھاپے میں داخل ہو جائے، تو اس کا یہ عمل لگاتار عمل، تسلسل کے ساتھ عمل بڑا قابل قدر، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک انسان بوڑھا ہو جائے دین اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث نبی داؤد میں کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کسی بوڑھے مسلمان کی جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت اور احترام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مترادف ہے، یہ اللہ کی تعظیم کے مترادف ہے۔ یعنی کتنا یہ بندہ قابل قدر ہو گیا جو جوانی سے عبادت میں لگا اور پھر تعطل نہیں آیا، مستقل بھی عبادت کرتا رہا حتیٰ کہ سفید بال آئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من شاب فی الاسلام شیبۃ کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو بندہ اسلام میں بوڑھا ہو جائے اور اسلام میں اس کے سفید بال آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے، اس کی اطاعت کرتے کرتے، اسلام کی حالت میں اس کو بڑھاپا آ جائے اور سفید بال نمودار ہو جائیں، فرمایا کہ وہ ایک ایک بال اس کے لیے نور بن جائے گا قیامت کے دن، اور قیامت مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے، مات فقط قامت قیامت، مانا قبر کے اندھیرے چھٹ جائیں گے ان سفید بالوں کی برکت سے، ایک ایک بال نور بن جائے گا۔ علامہ عبد المبارک پوری رحمہ اللہ یہ تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح، اس میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر ایک سفید بال آ جائے، ایک سفید بال، وہ ایک سفید بال ہی اس کے لیے نور کا باعث بنے گا، ظلمتیں چھٹ جائیں گی اور اندھیرے زائل ہو جائیں گے۔ یہ قبر کی تیاری، عمل صالح، عقیدہ، توحید، اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت اور دین اسلام کے ساتھ جو تعلق کی نوعیت ہے، یہ قبر کی تیاری۔ تو فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ تو یہ تیاری کے ضروری قواعد ہیں جو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو، ہمیشہ مد نظر رکھو، اور اس جہان کو فراموش نہ کرو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، کہ یہ لوگ کیا ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا، ان کو کہ یہ دنیا کی محبت میں محو ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور آخرت کے جو یوم ثقیل ہے، آخرت کا یہ ثقیل دن، بھاری دن، اسے یہ فراموش کیے بیٹھے، اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ تیاری کیجیے، تیاری کیجیے، بالخصوص آج کا وقت فتنوں کا دور، اور بہت سے وائرس ہم پر حملہ آور ہیں، بہت سے خطرات ہم پر مسلط ہیں، کبھی ہمیں کورونا ڈرا رہا ہے اور کبھی ڈینگی کا وائرس دم اٹھا رہا ہے، تو انسان خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں اگر وہ دنیا میں کھو جائے اور آخرت کے معاملے کو فراموش کر دے تو یہ بہت ہی ایک خطرناک معاملہ ہے۔ ایک انسان موت کا یقین رکھتا ہے، لیکن جب وہ موت کی تیاری نہیں کرتا تو مانا اس کو موت پر شک،
پھر وہ یقین نہیں، شک کرو۔ اگر موت کا یقین وبالآخرۃ هم یوقنون، اگر یقین ہے موت کا، آخرت کا، تو اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اگر موت کا یقین بھی ہے اور تیاری بھی نہیں ہے تو مانا یقین نہیں بلکہ شک ہے، آپ متردد ہیں، پتہ نہیں موت آئے گی یا نہیں آئے گی، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملہ بھی انتہائی خطرناک ہے، کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم ہونے کے بعد، قیامت کے وقوع کے بعد بہت سے قواعد ہیں اخروی کامیابی کے لیے، اخروی نجات کے لیے، کیونکہ قیامت کے بہت سے مراحل ہیں۔ محشر کا میدان بڑا خطرناک ہے، اور وہاں کتنی صدیاں کھڑا ہونا پڑے گا حساب و کتاب کے بغیر۔ یہ وقت کیسے گزرے گا؟ نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، یا اللہ تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہے، ایسا کھڑا ہونا پڑے گا کہ ضیق مقام، انتہائی تنگی ہوگی کھڑے ہونے کی جگہ، انتہائی تنگی۔ وہ ہلنا جلنا ہو تو کچھ راحت ملتی ہے، لیکن ایک مقام پر جم کے کھڑا ہونا پڑے، کیا حبس کا عالم ہو گیا، اور کیا تنگی اور کیا تکلیف ہو گئی۔ اور پھر یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں، یہ کئی صدیوں کا معاملہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی البدایہ میں بہت سی روایتیں نقل کی، وہ سند میں کچھ کلام، مگر بہت سی روایتیں ہیں کہ کئی صدیوں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے رہا، یہ گم و گم کی کیفیت ہے، لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں، حتیٰ کہ سفارش ڈھونڈیں گے، اور پھر وہ ایک طویل حدیث آپ جانتے ہیں۔ تو میدان معاشر کی تکلیف، یہاں بھی عقیدہ کام آ سکتا ہے، عمل صالح کام آ سکتا ہے، یہاں بھی قواعد موجود ہے کامیاب ہونے کے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ندا فرمائے گا، این متحابون بی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میرے لیے محبتیں کرتے تھے۔ یہ توحید کا سر فہرست موضوع ہے کہ محبت اللہ سے ہو اور محبت اللہ کے لیے ہو۔ ساری محبتوں کا مستحق اللہ رب العزت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری محبتیں اللہ کے لیے۔ اور پھر اس اللہ تعالیٰ کے بعد جس جس سے محبت کرنی ہے وہ محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ یہ بڑا ایک معرکۃ الآراء اعتقادی مسئلہ ہے، ساری محبتیں اللہ کے لیے، اور جس جس سے محبت کرنی ہے وہ محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا، این متحابون بی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے، الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج انہیں اپنے سائے میں لوں گا، عرش کا سایہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ محشر کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اس عالم میں جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو، تظل الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ خطرناک پسینے ہوں گے، شدت کی حرارت اور تمازت ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اگر یہ رحمت کا سایہ عطا فرما دے، عرش کا سایہ عطا فرما دے، بڑا یہ قابل قدر اور بڑا ملحوظ سایہ ہے۔ اور یہ کن کو حاصل ہوگا؟ جن کا یہ عقیدہ ہو، جن کی محبتوں کا محور اللہ کی ذات تھی، اور اگر محبت کی کسی سے بھی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر۔ ابھی ہم نے سنا صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت اللہ کی محبت کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی صحابہ کے بارے میں، کلن وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ، اللہ کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ نمازیں 50 آئی تھی، منسوخ کر دی گئی، 5 باقی رہ گئی، حکم منسوخ ہو سکتا ہے، اس میں بھی خالق کائنات کی رحمت ہے، مگر خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر خبر کو منسوخ مانا جائے تو اللہ کے علم پر طعن ہے، اللہ کے علم کی تنقیص اور توہین ہے۔ اس کا علم کامل و اکمل ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہے۔
ہر خبر اس کی صدق پر قائم ہے. تو یہ صحابہ کی محبت اللہ کی محبت کی بنا پر ہے. اس سے قبل محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت کی بنا پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر اپنے پیارے حبیب سے محبت ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ہوگی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. من کان فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. ایسی محبت جو ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. تو یہ محبت، یہ ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے. ساری محبت کا محور اللہ کی ذات، اور پھر اس سے محبت کرنی ہے جس سے اللہ کو محبت ہو. اللہ کا حبیب ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، نبی علیہ السلام کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب و سنت ہے، اولیاء اللہ ہیں. یہ سارے محبت کے مستحق ہیں، سارے محبت ہیں، اور یہ ساری محبت اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کی محبتیں میری خاطر تھی، میرے لیے تھی. اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں بٹھا دیں گے. اور دوسرا اعزاز یہ ہے لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء. ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے، نور کے ممبر. اللہ ان کو ممبروں پر بٹھائے گا، اتنا قریب بٹھائے گا. انبیاء ان کو دیکھیں گے، صدیقین ان کو دیکھیں گے، شہداء ان کو دیکھیں گے اور رشک کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ میدان محشر میں کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ یہاں بھی عقیدے کی حاکمیت ہے، یہاں بھی عقیدے کی سرداری ہے کہ جنہوں نے اس عقیدے کو قائم رکھا، عقیدے کو مربوط رکھا. یعنی عقیدہ محبت ہی آپ سمجھ جائیں، سارے عقائد اس کے تابع ہیں، دین کے سارے اعتقادی مسائل اس کے تابع ہیں. اس میں توحید آ گئی جو اللہ کے نبی کا مشن ہے. اللہ کے نبی کی محبت کی تکمیل آپ کے مشن کو مانے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اس میں سارا دین آ گیا. اللہ سے محبت ہو اور نماز نہ پڑھو، یہ محبت جھوٹی ہے. اللہ سے محبت ہو، روزے نہ رکھو، یہ محبت جھوٹی ہے. اللہ کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جو اس کے فرائض، اس کا دین ہے، پورے کے پورے دین کو مانو. یعنی پورا دین لفظ محبت کے اندر آ جاتا ہے. یہ اعتقادی مسئلہ. تو قیامت کے دن کی کامیابی میدان محشر کی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس عقیدے کو سمجھا، بلکہ پورے عقیدے کو، پورے جو اعتقادی مسائل ہیں ان کو سمجھا اس عقیدہ محبت کی روشنی. اس میں اللہ کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے محبت نہ ہو، اللہ کی صفات سے محبت نہ ہو تو کیا اللہ سے محبت کی؟ یہ عقیدہ محبت پورے دین کا محور ہے. اور میدان محشر میں کامیابی اسی عقیدے کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر کی تکلیفوں سے بچائے گا، سورج کی حدت سے بچائے گا، پسینے سے بچائے گا. وہ دن طویل ہوگا 50,000 سال کے برابر، لیکن جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اتنا راحت والا، لطف والا، اتنا عظیم سایہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ محشر کا دن کیسے گزر گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بعض لوگوں پر یہ دن یوں گزرے گا جیسے ظہر اور عصر کی نماز کا وقفہ ہے. اسی راحت کے تحت یہ تیاری کے قواعد ہیں. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کئی افراد کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں ایک امام عادل ہے، عدل کرنے والا حکمران، اور وہ نوجوان ہے نشا فی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے. اور وہ دو ساتھی ہیں تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی. ان کا ملنا بھی اسی محبت کے تحت تھا، بچھڑنا بھی اسی محبت کے تحت تھا. اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اور وہ شخص بھی قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو مساجد کے ساتھ، مسجد کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو، وہ سارے کام کرے جو مسجد کی محبت کے تقاضے ہیں.
اللہ اسے بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ شخص بھی ہوگا جس کو ایک خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ مجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. ٹھوکر مار دے اس گناہ کو. ایک بار کا یہ مظاہرہ تقویٰ سے بھرپور، ایک بار کا یہ مظاہرہ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے. ممکن ہے وہاں 100 سال کی عبادت گزار نیکی اور گناہ کی الجھن میں ہوں، ان کی نیکی اور گناہ گنے جا رہے ہوں، اور یہ شخص، یہ نوجوان ایک بار کے اس تقویٰ کے بھرپور مظاہرے پر اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھا. اور فرمایا کہ وہ شخص بھی تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جس نے صدقہ دیا چھپا کر، اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اس قدر وہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہے. اتنا مخفی چھپ کر وہ صدقہ دے رہا ہے کہ بالکل کسی کو اس کا کانوں کانت کی خبر نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ، اپنے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو رہی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. یہ بھی معاشر کی کامیابی کے قواعد. اللہ اس دن کی گرمی سے، حرارت سے اور جو بھی معاملات ہیں میدان معاشر کے، اللہ اس کو بچائے گا. حامل قرآن، حامل قرآن، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن کا حامل ہے قیامت کے دن وہ اکیلا نہیں ہوگا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. مع السفرۃ الکرام البررہ، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے جو حامل قرآن. حامل ویسے بھی حامل قرآن، اس کا اکرام، اس کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم کے مترادف ہے. ابھی جو نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی، ان من اجلال اللہ اکرامۃ الشیبۃ المسلم، اور دوسرا شخص کون ہے؟ وہ اکرام حامل القرآن. جو حامل قرآن ہے اس کا اکرام بھی اللہ کی تعظیم کے مترادف ہے. جو حامل قرآن ہو، قاری قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، اس کی تعظیم کرو گے تو گویا آپ نے اللہ کی تعظیم کر لی، اور اس کی توہین کرو گے تو آپ نے اللہ کی توہین کی. یہ لوگ حقارت والے نہیں ہیں، عظمت والے ہیں. یہ تعظیم کے مستحق ہیں، جو تعلیم لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، قرآن حفظ کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. یہ تو کامیابی کی ایک منزل ہے. امام ظفر رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. حافظ نہیں تھے، مگر زندگی کے آخری حصے میں ان کو حفظ قرآن کا شوق پیدا ہو گیا. قرآن میں حفظ کرنا شروع کر دیا. 2 سال میں حفظ کیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. انہیں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہا کہ جب میری زندگی کے آخری 2 سال ہیں، ان 2 سالوں کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ معاملہ، ان قرآن کا تعلیم و تعلق کتنا اہم. حافظ صاحبی رحمہ اللہ کا قول میں نے پڑھا، ایک محدث کا انہوں نے نام لیا، یا ایک شخصیت کا نیک اور صالح، اس کا ایک شوق تھا، وہ نابینا لڑکوں کو جمع کر کے ان کو پڑھاتا تھا. نابینا لوگ لڑکے تلاش کرتا، قریہ قریہ جہاں کوئی نابینا کی خبر ملتی پہنچتا اور اس کے والد سے بات کر کے اس کو لے آتا، اس کی تربیت بھی کرتا، کفالت بھی کرتا، اور اس کو قرآن بھی پڑھاتا، قرآن حفظ کراتا. یہ اس کا شوق. سینکڑوں بچوں کو اس نے حافظ بنایا، سینکڑوں. اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. اسے بھی خواب میں دیکھا گیا. اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہا کہ جو بچوں کو میں نے قرآن حفظ کرایا، صرف سورہ فاتحہ کے حفظ کرانے پر ہی اللہ نے مجھے معاف کر دیا. جو باقی قرآن پڑھایا وہ معاملہ اخروی درجات پر منتج ہو گیا. میری بخشش صرف سورہ فاتحہ کی تعلیم پر ہی ہوگی، اور جو باقی جو حفظ کرایا پورا قرآن سینکڑوں بچوں کو، وہ اخروی درجات کی بلندی کا باعث ہوگا، درجات علا کا باعث ہوگا. تو حامل قرآن بھی قیامت کے دن وہ اکرام کا مستحق ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا. مع السفرۃ الکرام البررہ، اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنانا ہے
جس کا اتنا نور ہوگا کہ چاند اور سورج کو ایک کمرے میں اکٹھا کر دیا جائے، اتنا نور وہاں اکٹھا ہوگا، اس سے زیادہ نور اس تاج کا ہوگا، وہ تنہا نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے اکرام ہے، معاشرے کی کامیابی ہے۔ تو الغرض قواعد موجود ہیں ہر مقام پر کامیابی کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، کھڑا ہونے میں کامیابی، حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے نیک اعمال کی کوشش کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، اس وقت تک بندے کے قدم اللہ کی عدالت سے سرک نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کے 2 سوالوں کا جواب نہ دے، 5 سوالوں یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ تو 5 سوال سن لو، یہ دین کی برکت اور سماحت ہے۔ جو اللہ نے قیامت کے دن سوال کرنے ہیں وہ پیپر آپ کو دے دیے، کوئی ممتحن، کوئی ایگزامینر اپنا پیپر دیتا ہے، وہ جب کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تب وہ پیپر آپ کے سامنے آتا ہے اور تب آپ اس کے جواب دیتے ہیں۔ مگر دین اسلام کی برکت اور سماحت دیکھیں، جو اللہ نے پیپر دینا ہے اس موقع پر وہ آج ہی آؤٹ کر دیا، ہمیں پہنچا دیا، دیکھ لو، پڑھ لو اور تیاری کر لو۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ ایک عمر کا سوال ہے، پوری عمر کہاں گزاری، پوری عمر کہاں گزاری، اور پھر خاص طور پہ جوانی کا سوال، جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں پوسیدہ کی۔ یہ 2 سوال جن کا تعلق عمر سے ہے، جن کی تیاری کیجیے۔ وہ تیاری کیسے ہو؟ عمر کے ان سارے مراحل کو گزارو اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کے دین کے مطابق۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی رات ہے، ماشاءاللہ آپ نے عشاء پڑھی، دینی پروگرام میں شریک ہوئے، گھروں کو جائیں، جا کر سو جائیں، آرام کریں۔ آرام کیسے کریں؟ اذکار پڑھ کر، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور بعض دعائیں جو اللہ کے پیغمبر نے تعلیم کی۔ رات بھر سو، اس رات کا حساب نہیں ہوگا، یہ رات اللہ کی اطاعت میں گزری۔ ہاں اگر خرافات میں کھو گئے اور مختلف جو ہیں وہ خرافات آپ کے سامنے، اور خرافات دیکھتے دیکھتے آپ کو نیند آ جائے، اللہ حساب لے گا، پوری عمر کا حساب۔ پھر عمر کی راتوں کا کیا حساب دے گا؟ یہ پوری رات اطاعت میں گزری، آپ نے عشاء پڑھی، کھانا کھایا، اذکار کیے، ضروری باتیں کام ہو وہ نمٹائے، پھر آپ سو گئے، فجر تک سو جائے، اٹھ کے فجر با جماعت پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا اس نے پوری رات قیام کی، اس کو پوری رات کے تہجد کا اجر ملے گا۔ اس رات کا حساب ہوگا۔ اسی طرح دن، آپ دن کو اٹھیں، 5 نمازیں ہیں اپنے وقت پر ادا کریں، جو بیچ میں وقفے ہیں ان میں آپ دنیا کے کام کاج کریں، حلال کاروبار کریں۔ کوئی حساب ہوگا اس کا؟ حساب تبھی ہوگا جب آپ انحراف کا راستہ اپنائیں۔ ایک نوجوان ہے، اگر اس کی نوجوانی بے داغ ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، شاب نشا فی عبادت ربہ، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھ رہا ہے، کیا اس کا حساب ہے؟ حساب تبھی ہوگا جب اس کی جوانی میں انحراف ہو، جب اس کے شباب میں شیطانی عمل شامل ہو جائیں اور خرافات شامل ہو جائیں۔ تو پیپر آپ کے سامنے، تیاری کرو۔ عمر کے بارے میں یہ 2 سوال، پوری عمر کہاں گزاری اور کیا کرتے کرتے گزاری، اور جوانی خاص طور پہ جوانی کی راتیں کہاں گزاری، جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کی خلوتیں کہاں گزاری، جوانی کی جلوتیں کہاں گزاری، جوانی کے سفر ہیں، جوانی کے حضر ہیں، جوانی کی تنہائیاں ہیں، حساب دو۔ اور اگر یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہوں، کیا حساب ہو؟ تو پیپر آؤٹ ہے، تیاری مشکل نہیں، انتہائی آسان۔ ایک ایک لمحے کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم کریں۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا ای الناس خیر، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ،
جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ پھر پوچھا گیا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو لمبی ہے عمل برے ہیں، عمل برے ہیں، وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ یہ حدیث ایک آئینے کے طور پر ہے۔ طویل عمر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہو، اور اگر طویل عمر تو ہے مگر اطاعت نہیں بلکہ نافرمانی ہے، یہ بڑی خطرناک عمر ہے۔ لیزدادوا اثما، تاکہ تمہارے گناہ بڑھتے جائیں۔ عمر تم کو طویل دے رکھی ہے تاکہ گناہ بھی بڑھتے جائیں، اور پھر ان بڑھتے گناہوں کا حساب ہے۔ تو الغرض قواعد موجود ہیں۔ مال کے بارے میں 2 سوال، من این اکتسب فیما انفق، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، آمدنی کے ذرائع بتاؤ، اور اس کے بعد پھر خرچ کہاں کیا، وہ مصارف بتاؤ۔ یہ 2 سوال مال کے بارے میں۔ تو آپ کا مال ہے، اس مال پر آپ کی نظر ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے حلال موارد کیا ہیں، ان پر قائم ہو، مشکل کام نہیں۔ اگر تقوی اللہ کا خوف ہو تو بندہ حرام مال کو، سود کے مال کو ٹھوکر مار دے گا، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے جو مصارف ہیں، کہاں خرچ کیا، وہ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو بندے کے اختیار میں، اس کی جیب میں پیسہ، اس کو مجبور نہیں کر رہا کہ یہاں خرچ کرو وہاں خرچ کرو، اس کی جیب میں جہاں خرچ کرے، جہاں اس کی مرضی ہو۔ اور مرضی کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے پورے کرتے۔ بعض اوقات ہم اپنے اہل و عیال کی ناجائز ضد پر مجبور ہو کر ناجائز چیزیں لے آتے ہیں، حساب تو دینا پڑے گا۔ تو یہ سب سوچ کے رکھو، دھیان میں رکھو، پیپر آؤٹ ہو چکے، تیاری کرنا آپ کا کام ہے۔ اور 5واں سوال، وَأَنْ عَمَلِهِ فِي مَا عَلِمَ، جو تم کو علم دیا اس علم پر عمل پیش کرو، عمل ثابت کرو۔ یہ علم برائے علم نہیں ہے بلکہ علم برائے عمل ہے۔ علم منزل نہیں ہے، منزل عمل ہے۔ علم پر انتہا نہیں ہوتی، انتہا عمل کے ساتھ ہے۔ ایک انسان علم حاصل کر لے، سیاست کا حافظ بن جائے، قرآن کا حافظ بن جائے، عمل نہ کرے، وہ ناکام ہے۔ اس کی مثال اسی شخص کی سی ہے جو وضو کر لے اور نماز نہ پڑھے، کیا فائدہ اس وضو کا؟ تو یہ علم الٹا نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک اور سب سے ناکام انسان وہی ہے جو علم حاصل کر لے عمل نہ کرے۔ کیوں؟ اس نے علم حاصل کر کے علم کی حجت اپنے اوپر قائم کر لی۔ ایک جاہل انسان جانتا ہی نہیں، اس کا جہل اس کا عذر بن سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ فیصلے ہمارے نہیں، یہ فیصلے خالق کائنات کے ہیں۔ اس کی جہالت، اس کا جہل عذر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ جہل عذر بن سکتا ہے، لیکن علم جب موجود ہے تو اس کی حجت انسان پر قائم ہو گئی، کوئی عذر نہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اپنے علم پر عمل کرو، عمل کرو، دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا عمل متقبلا، کہ تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے علم نافع عطا فرما دے اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قابل قبول ہے، جس کو تو قبول کر لے، ایسا عمل عطا فرما دے، ایسا علم عطا فرما دے، ایسا عمل عطا فرما دے۔ علم نافع کتاب و سنت کا علم، وہ علم نہیں جو کتاب و سنت سے دور کر دے، وہ علم غیر نافع ہے۔ اللہ کے پیارے بندے کی دونوں دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ یا اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال ہے اور ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نافع نہ ہو، جو نفع بخش نہ ہو بلکہ نقصان دہ ہو۔ نفع بخش علم اللہ کی وحی کا علم ہے اور کتاب و سنت کا علم ہے، اور جو علم اللہ کی وحی سے دور کرتے وہ علم نافع نہیں بلکہ علم غیر نافع ہے۔ جس علم کلام ہے بہت سے مسائل اس کے کتاب و سنت کے خلاف ہے، عقل پر قائم، عقل پر، جن کا اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو بات خلاف عقل ہو، عقل کی بات کو مانو، نقل کو چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک بندہ سارے گناہ کرے، سارے گناہ سوائے شرک، باقی سارے کبیرہ گناہ کر لے۔ امام زاہبی رحمہ اللہ نے 70 کے قریب کبیرہ گناہ شمار کیے، شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ کر لے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے علم کلام پڑھنے سے۔
یہ باقی جو گناہ ہیں سارے کے سارے 70 کے 70 کبیرہ گناہ وہ کرتا رہے، یہ زیادہ بہتر ہے علم کلام پڑھنے سے۔ علم غیر نافع تو علم نافع ہو، اس پر عمل ہو، یہ چیز بھی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے پیپر بنایا قیامت کے لیے 5 سوالوں پر مشتمل، 5 لازمی ہیں، ہمیں دے دیا گیا، موقع موجود ہے تیاری کے لیے، عمر کم نہیں ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، اتنی عمر کافی ہے نصیحت کے لیے، عمل کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے۔ وَأَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ 60 إِلَى 70 سَنَةً، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، یہ چھوٹی عمر نہیں ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، جبکہ دوسری بات یہ کہ نذیر تمہارے پاس آ چکا ہے، ڈرانے والا رسول، خوشخبری دینے والا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یا تو ہو ہم تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دے کہ جاؤ علم تلاش کرو، ہدایت تلاش کرو، پھر مشکل ہو سکتی ہے، ملے نہ ملے، کتنا بھٹکنا پڑے، کتنی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ یہاں تو یہ بات نہیں ہے، نذیر برحق موجود ہے، اللہ کا نمائندہ موجود ہے، اس کی تعلیم موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اور راستوں کو اپناتے ہیں وہ خود اپنے لیے مشکلیں جو ہیں وہ خریدتے ہیں، مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں نذیر موجود ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کی تعلیم موجود ہے، ان کا مبارک علم چھوڑا ہوا موجود ہے، وہاں کیا اشکال ہے؟ اس علم کو لو۔ یہ 60-70 سال کی عمر تھوڑی نہیں ہے، حجت تم پر قائم ہے۔ اور پھر رسول بھی جاتے جاتے یہ بات فرما گیا کہ ترکتکم البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک، کہ میں تمہیں بالکل روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ کوئی عذر ہے کسی کے پاس؟ عذر ہے کسی کے پاس؟ نذیر موجود ہے، نذیر نے محنت کی اور پورا دین پہنچایا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر یہ بات فرما گئے کہ میں تمہیں روشن اور واضح اور چمکدار راستے پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے۔ اشکال کب ہوگا؟ جب خود اشکال پیدا کرو، مشکلات کے راستے کو چنو اور کتاب و سنت سے دوری اختیار کرو، بھٹکتے رہو گے اور دور ہوتے جاؤ گے کتاب و سنت سے بھی، اللہ کی وحی سے بھی اور اللہ کی رضا سے بھی۔ تو کتنے عظیم و شان قواعد موجود ہیں معاشر کی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا۔ ابن قیم نے ایک بڑی عمدہ بات کی، الفوائد میں وہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہناک وقوفان، بندے کا 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، 2 وقوف ہیں، 2 قیام ہیں، بندے کے 2 وقوف ہیں، 2 قیام ہیں۔ بندے کو 2 موقع پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، وقوف فی الدنیا و وقوف یوم القیامہ، ایک قیام دنیا میں اور ایک قیام قیامت کے دن۔ دنیا کا قیام کیا ہے؟ دنیا کا قیام وقوف فی الصلاۃ، نماز میں کھڑا ہونا، نماز کا قیام، نماز کا رکن، اور 5 وقت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، کئی بار رکوع سے قبل بھی، رکوع کے بعد کئی بار کھڑے ہوتے ہیں۔ اور قیامت کا وقوف کیا ہے؟ جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو حساب و کتاب کے لیے۔ فرمایا احسن وقوفک فی الدنیا یحسن اللہ وقوفک یوم القیامہ، تو دنیا میں آج اپنے وقوف کو سیدھا کر لے، جو نماز کا وقوف ہے، نماز کا قیام ہے، اس کو ٹھیک کر لے۔ ٹھیک کرنے کا معنی اس کو بنا لے اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق۔ اللہ اس وقوف کی برکت سے قیامت کے دن جو تیرا قیام ہوگا اللہ کے سامنے اس کو سنوار دے گا۔ تو دنیا کے قیام کو ٹھیک کر لے، اللہ تیرے آخرت کے قیام کو ٹھیک کر دے گا۔ اشارہ اتباع کی طرف ہے، یعنی دنیا کا قیام کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب اس قیام پر اللہ کے پیغمبر کی سنت منطبق ہوگی۔ اللہ کے نبی کیسے کھڑے ہوتے تھے، اور اگر صف ہوتی، صف بندی کیسی ہوتی تھی، اس وقوف کو سیدھا کر دیتا۔ اللہ تمہارے قیامت کے وقوف کو سیدھا کر دے گا۔ تو مانا اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا، بڑا یہ گمبھیر موقع ہے، اور کامیابی کا راستہ دین پر چلنا، اللہ کے حبیب کی سنت پر چلنا،
اور اللہ کے دین پر چلنا اور اس پر قائم رہنا، یہ دنیا کا معاملہ اس کو اس طرح سنت رسول کے مطابق بنا لے، اور اللہ رب العزت تمہارے آخرت کے اس قیام کو، حساب و کتاب کو آسان کر دے گا۔ کتنے بندے ہیں جن کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، کتنے بندے ہیں اللہ جن کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، اس کا معاملہ بڑے ہی عدل اور فضل پر قائم ہے، بڑے فضل پر قائم ہے۔ اس فضل کے جو نصوص ہیں وہ پڑھو، کن بندوں کے گناہ نیکیاں بن جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک بندے نے زندگی گزاری گناہوں میں، آج وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، لوٹ آئے، سچی توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ عامل عمل صالح، وہ آمن، عقیدے کی اصلاح کر لے، توحید پر قائم ہو جائے، اور وہ عامل عمل صالح، نیک عمل شروع کر دے، پھر گناہ سرزد نہ ہو، پھر پیچھے کی طرف نہ جھانکے، اعمال صالحہ کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، تو اللہ کیا کرے گا؟ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان بندوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ تو کیسے کیسے قواعد موجود ہیں، ان قواعد کو سمجھو اخروی کامیابی کے لیے۔ میزان کا مرحلہ ہے، وہاں کامیابی کیسے ہوگی؟ حوض کوثر ہے، یہ کن کو ملے گا؟ وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تابع تھے، بدعت سے بچنے والے بدعتی لوگ آئیں گے، لیکن رستے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے امتی امتی، ارے یہ تو میری امت، ان کو آنے دو۔ جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی۔ تو حوض کوثر پر ایک بدعت انسان کا کوئی مقام نہیں، اسے نعمت نصیب نہیں ہوگی، یہ نعمت ان کو نصیب ہوگی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنے والے اور بدعت سے نفرت کرنے والے، نفرت بھی شدت سے ہو اور سنت کی اتباع بھی شدت سے ہو، انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ پورے صراط کی گھاٹی بڑی گمبھیر ہے، وہاں بھی کامیابی کے اصول موجود ہیں۔ وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک قدموں کو ثبات، کیونکہ پھسلن ہوگی، مزلقۃ مدحضۃ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، قدم پھسلیں گے اور قدموں کو قرار نہیں ملے گا۔ دوسرا وہاں تیزی چاہیے، قدم جم جائیں اور تیزی سے اٹھیں۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح اس کو پار کر جائیں گے، نیچے جہنم کی آگ ہے، بڑی یہ خوفناک گھاٹی، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ تو وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے، قدم جم جائیں اور قدم پھسلے نہ، پھسل گیا تو انسان گیا، اور تیزی سے گزر جائے تاکہ پورے صراط سے گزرتے ہوئے جہنم کے شعلے ہیں، اور یہ اس موقع کی طوالت ہے، اس کے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تیزی کے قواعد بھی موجود ہیں اور ثبات کے قواعد بھی موجود ہیں۔ جو لوگ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا، اہل توحید کو، ان کا عقیدہ پختہ ہے۔ آج جن کے عقیدے میں اس بات ہے، عقیدے میں پختگی اور مضبوطی ہے، یہ پختگی اور مضبوطی پلے صراط پر مضبوطی کا باعث بنے گی۔ اور اگر عمل کی تیزی ہے، من ابطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آج اگر عمل میں سست ہو تو قیامت کے دن کوئی چیز تمہیں تیز نہیں کرا سکے گی۔ عمل میں تیزی پیدا کرو اور عقیدے کا استحکام، توحید کی پختگی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، وہ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، وہ قول ثابت لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا فہم ہو، اس کلمے کا ادراک ہو، نطق اور تلفظ کی حد تک نہیں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرتا ہے، تو یہ ادائیگی قیامت کے دن اس کے اس مقام پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گی۔ آگے گھاٹی اور وہاں بھی کامیابی کے قواعد موجود ہیں، وہ قنطرہ، جو اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو اکٹھا کرے گا اور ظالم سے مظلوم کو انصاف دلائے گا۔ کسی کو گالی دی، قنطرہ پر دونوں اکٹھے ہوں گے، گالی دینے والا بھی، جس کو دی وہ بھی، اللہ عدل قائم کرے گا۔ کسی کو ناحق مارا، اللہ دونوں کو جمع کرے گا۔ کسی سے مالی خیانت کی، اللہ دونوں کو جمع کرے گا اور حساب دے گا، اور جو مظلوم ہے اس کو انصاف دلائے گا ظالم سے۔ پھر کیا ہے اس کا تقاضا؟ اس کا تقاضا یہ حقوق العباد کے معاملے کو سیدھا رکھو، اللہ سے ڈر جاؤ اس معاملے میں، حقوق میں کوتاہی نہ کرو، اللہ اپنے حقوق معاف کر